بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو جماعت ہشتم۔ آج کا ہمارا سبق ہے شاعر کلیم عثمانی کی نظم یہ وطن تمہارا ہے۔ تو چلیں کلاس ہم سب سے پہلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ کلیم عثمانی کی نظم یہ وطن تمہارا ہے اپنے موضوع کے لحاظ سے ایک ترانہ ہے جو کہ ملک پاکستان پر لکھا گیا ہے۔ ترانے کے اس شعر میں شاعر پاکستانی قوم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے پاکستانیوں، یہ وطن تمہارا ہے اور اس کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ یہ وطن ایک گلستاں ہے اور تم سب اس کے چہچہانے والے ہو۔ جس طرح کے تمہارے کام ہوں گے اسی طرح تمہارے ملک کا مستقبل بنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگلے بند کی طرف جاتے ہیں۔ بند ہے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمیں کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے۔ یہ فضا تمہاری ہے بحر و بر تمہارے ہیں، یہ کہکشاں یہ اجالے راہ گزر تمہارے ہیں۔ یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ کلیم عثمانی اس نظم میں کہتے ہیں، اس نظم کے اس بند میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ان لوگوں کی بدولت ہے جو اپنے اچھے کردار کی وجہ سے اپنا نام روشن کیے ہوئے ہیں۔ اس زمین کا ذرہ ذرہ پاکستان کے غیور عوام کی بدولت قدر و قیمت کے لحاظ سے سورج کے برابر ہے۔ یعنی جو پاکستان کی غیور عوام ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے ذرے ذرے کی قیمت جو ہے سورج سے بھی زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے پاکستانیوں، ملک کی ساری فضائیں تمہاری ہیں، ملک کی ہر چیز تمہاری ہے، یہ دریا، یہ میدان، یہ سب کچھ تمہاری بدولت ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تمہاری منزلوں کا راستہ ستاروں اور کہکشاؤں سے بھی آگے ہے۔ ٹھیک ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کے گرد راں ہوں وہ کارواں تم ہو۔ اگلے بند کی طرف جاتے ہیں ہم۔ اس زمیں کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا۔ نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو۔ یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ اس شعر میں شاعر ملک پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس زمین کی مٹی میں ان شہیدوں کا خون شامل ہے جنہوں نے اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی تھیں۔ یہ ملک صرف پاکستانی قوم کے لیے نہیں اہم بلکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں جہاں جہاں جدھر جدھر مسلمان ہیں یہ ملک اس پورے مسلمان قوم کے لیے امیدوں کا مرکز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس نظم میں کے اس بند میں شاعر یہ بھی نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے ہم وطنوں، نظم و ضبط کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا، نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو۔ یہ اس لائن کی ہے کہ نظم و ضبط کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دینا، اصولوں پر کاربند رہو، تنظیم کو اپنا شعار بناؤ، اور اس وقت میں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور جہاں ظلمت کی رات ہے تو اس ظلمت کی رات میں اپنے آپ کی پہچان کرو۔ ٹھیک ہے، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، اپنی صلاحیتوں کو پہچانو اور ملک کی ترقی کے لیے اپنا بہترین کردار ادا کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ملک تمہارا ہے اور تم ہی اس ملک کے محافظ ہو۔ یہ ملک ایک باغ کی طرح ہے، یہ تمہارا باغ ہے اور تم ہی اس باغ کے مالی ہو۔ اگلے بند کی تشریح کرتے ہیں۔ بند ہے، میرے کارواں ہم تھے روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے اصل داستاں تم ہو۔ نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا۔ یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ نظم کے اس بند میں کلیم عثمانی یہ کہتے ہیں
کہ ہم اپنا کردار ادا کر کے گزر چکے ہیں۔ آزادی کا جو قافلہ گھر سے نکلا تھا، ہم تو اس قافلے کے امیر تھے، مگر اے میری قوم کے نوجوانوں، اس قافلے کی اندرونی روح تم ہو۔ یعنی جو ہمارے آباء و اجداد تھے وہ اس قافلے کے امیر تھے، اور اب جو ہم نوجوان ہیں وہ اس قافلے کی اندرونی روح ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قافلے کی اندرونی روح تم ہو، آزادی کے حصول کی ساری سرگرمیاں تمہارے دم سے ہیں، ہم تو صرف راستہ دکھانے والے تھے، اور اس راستے پر چلنے والے تم ہو، اس لیے تمہاری اہمیت ہم سے زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف ایک عنوان تھے، اصل کہانی تاریخ میں تمہاری گواہی ہوگی اور تمہاری ہی ہوگی۔ تم ایک تاریخ رقم کرو گے، لوگ ہمیں عنوان کے طور پر یاد رکھیں گے اور آپ کو داستان کے طور پر یاد رکھیں گے۔ شاعر مزید یہ بھی نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے ملک کے نوجوانوں، محبت کا پیغام عام کرو اور نفرت کو اپنے قریب تک نہ آنے دو۔ اس وطن جانی ملک پاکستان کا پرچم ہمیشہ سر بلند رکھنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے منفی کردار کے سبب وطن عزیز کے پرچم کو سرنگوں ہونا پڑے۔ کہتے ہیں کہ یہ وطن تمہارا ہے اور اپنے گھر کی طرح اس وطن کی پاسبانی کرو۔ بقول شاعر، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہاں پر ختم ہوا۔ ہوم ورک کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو ہم نے نظم پڑھی ہے، یہ وطن تمہارا ہے، کلیم عثمانی کی نظم ہے۔ تو آپ نے اس نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ گھر سے آپ نے اس نظم کا مرکزی خیال لکھ کے لانا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔